دکھ ہے, کیا تکلیف ہے؟ چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں. اس غلام نے روتے روتے کہا کہ یہ پیاری صورت والے, وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں, یہ خاتم النبیین ہے. کہنے لگا یہ پیاری صورت والے, میں غلام ہوں امیہ کا, اور میں حبشی ہوں, اور مجھے خریدا گیا تھا بازار میں سے. آج میری طبیعت خراب ہے, مجھے بخار چڑھا ہوا ہے, لیکن مالک نے میرے ذمہ داری لگائی کہ یہ گیہوں صبح تک پسا ہونا چاہیے. اگر یہ گیہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے درے لگیں گے. میں اپنی کھال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں. کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں, ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم مدد کریں گے تمہاری. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے. وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں, مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں, کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے, کچھ دو لفظ کہہ کے ہمدردی کے چلے جاتے ہیں. ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے, اور وہ کھجورے اس غلام کو کھلائیں, گرم دودھ پلایا, اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے, آپ اپنے بستر میں آرام کرو. اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں, تم آرام کرو, تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. غلام سو رہا ہے اور صاحب خلق عظیم, جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے, یہ خاتم النبیین ہیں, جن کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا گیا ہے. وہ چکی چلا رہے ہیں, صبح تک چکی چلا رہے ہیں. آٹا پس گیا, سامان تیار کر کے رکھ دیا, تشریف لے گئے. دوسری شام پھر آئے, پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا, پھر دوبارہ اسے وہی کھجوریں اور دودھ پلایا گیا, پھر اس کو سلایا. نبی علیہ السلام نے 3 دن تک چکی چلائی. غلام جب تندرست ہو گیا, نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں, پھر کبھی ملیں گے. کہنے لگا پیاری صورت والو, اپنا نام تو بتاؤ. فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ, اللہ کا سچا نبی. فرمایا ہاں, میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے, امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں, نعوذ باللہ وہ آپ کی برائیاں کرتے, لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد رسول اللہ سے اگر مل لو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو آپ کو دیکھ لیا, آپ سے مل لیا, آپ کے اخلاق دیکھ لیے, اب اس غلام کو کلمے کی دولت عطا فرما دیجئے. اور آج اس غلام کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں. کون؟ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. اور جس دن مکہ فتح ہوا, نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں کھڑے ہیں, اور نماز کا وقت ہو گیا, شہزادے ساتھ میں کھڑے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ, امیر المومنین, مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا عثمان ذو النورین, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر شخصیت, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے, جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا جرنیل, بڑے بڑے چودھری, اور مکے کے موجودہ گورنر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. اب نماز کا وقت ہو گیا, ظاہر سی بات ہے اذان دی جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, وہ جس کو چاہ رہے ہیں اذان کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا. تو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی اور فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ بلال حبشی ہے, بلال کالا ہے, بلال غریب ہے, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بلال مظلوم ہے, بلال کی ذات برادری بہت اونچی نہیں ہے. اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا بلال کہاں ہے, وہ تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ غلام تھے. فرمایا جب میرے تک پیغام پہنچا میں تو کانپنے لگا کہ اس غلام کی اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی. فرماتے میں کانپتا کانپتا آگے پہنچا. اس دوران
جب وہ آ رہے ہیں چل کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس دوران کسی ایک صحابی نے اچانک سے بڑی دھیمی آواز سے بڑے ادب کے ساتھ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور مکے میں تو ذات اور برادری پھنسی ہوئی تھی، وہاں تو اونچ نیچ پھنسی ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال کو بلا رہے ہیں اذان دینے کے لیے کہ جو یہ بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جن کو آپ نے امان دے دی ہے، لیکن ان کی برادریاں بڑی طاقتور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بلال کو اذان دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو رہی سہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، ناراضگی سے دیکھا ان کی طرف، فرمایا آج تو یہ بات کہی، دوبارہ نہیں کہنا، آج کہا ہے، دوبارہ یہ لفظ نہ آئے زبان پر۔ جب میرے نام پر مار کھانی ہو، جب کھال اگڑوانی ہو، جب تپتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا ہو، جب گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی بات آئے، جب چھاتی کے اوپر منو پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ میرا بلال ہو۔ آج جب اللہ نے عزت عطا فرما دی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کے علاوہ کوئی اذان دے گا۔ فرمایا آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا، رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا وہ منظر، اس زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے، بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ آپ سب نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے وہاں پر، اللہ نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری عطا فرما دے۔ تو وہ جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس پر کالا گلاف چڑھا رکھا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ نماز کہاں ہوتی ہے، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ اذان کہاں ہوتی ہے؟ اب مسجد حرام میں ہوتی ہے۔ اور سیدنا بلال کو کہاں اذان دینے کے لیے کہا؟ بلال کو کہاں کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ کس کی چھت پر؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ ہم جس دروازے سے جائیں گے، باب فات سے جائیں، باب عبدالعزیز سے جائیں، جس طرف سے ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، کعبے کی وہ دیوار قبلے کا درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، آپ جس طرف سے انٹر کریں گے جو دیوار سامنے آ گئی وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہے، اس کی طرف منہ کیجئے اور نماز کی نیت باندھ لیجئے۔ اب بلال کو محمد رسول اللہ نے فرمایا، بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال خود لکھتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں خود فرماتے تھے، فرمایا کہ جب دمشق میں تھے، فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر آپ اذان دیں گے، بلال کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے گلاف کو پکڑا اور میں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے جب اپنے پاؤں پھنسا کے اس کی منڈیر کو پکڑ رہا تھا تو میں رو رہا تھا، میرے آنسو جاری تھے، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک سوال کرتا تھا، اے بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو غلام ہے، تو حبشی ہے، کل تک خانہ کعبہ کے باہر کے دروازے پر جو مسجد حرم کا دروازہ ہے اگر تو نے کبھی اس میں بھی پیر رکھ دیا تو امیہ نے تجھے بہت مارا، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، وہ کہتے تھے تو کالا ہے، تو کیسے بیت اللہ میں آ سکتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں اس گھر کا طواف کرنے کا۔ بلال کو وہ منظر یاد آنے لگے کہ کل تک تو میرے پر ظلم ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، یہ بلال آج کیا ہو گیا، یہ آج کیا نئی بات ہو گئی کہ سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا، کہیے صلی اللہ
کئی لوگ بولتے نہیں، بڑا آہستہ بولتے ہیں. نبی کا اگر عشق مکمل نہیں ہے نا، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرے دل کو جب میں نے یہ پوچھا نا کہ کل تک تو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور آج تیرے ساتھ یہ کیا بن گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے نا، فوراً ان کے دل نے جواب دیا، فرمایا بلال یہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے. اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جو کام کیا ہے نا، ہمارے ماں باپ ان پر نثار، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اوپر نثار جو بلال کر گئے. کیا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ آپ جس طرف سے داخل ہوں گے کعبے کی جو دیوار نظر آئے وہی قبلہ ہے. اب فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال آج تو تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے ہو، اب کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ کس طرف ہے؟ اب کعبہ تو ان چار دیواروں کو اہمیت حاصل ہے، جس جانب سے آؤ گے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے. فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا اذان دے. میں مدینے میں اذانیں دیتا آیا ہوں، لیکن مدینے سے جب اذان دیتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا. جنگ بدر میں جب اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی، یرموک میں اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی. کہتا آج تو میرے نبی نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اب تو کعبہ کدھر ہے، اب قبلہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ یہ صحابی ہے، پھر بھی دیر نہیں لگائی، دیر نہیں لگائی، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ اذان دینی ہے. فوراً دل میں فیصلہ کر لیا اذان دینے کے لیے ایک انگلی کان میں اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی خانہ کعبہ کے سین میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے جو کعبے کی سند ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. قرآن محمد رسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے، ایمان محمد رسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ بات ہو، محمد رسول اللہ کا تاج ختم نبوت، پیارے پیغمبر کی ذات، نبی علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی کسی بیٹے کو کہے کہ تمہارا ڈی این اے کرائے کہ تم فلاں کی اولاد ہو کہ نہیں، وہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرے گا. عقیدہ ختم نبوت اس حد تک بلند کیا گیا کہ وہ تمام متنازع باتوں سے پاک ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے کہ کل بھی میرے آقا آخری نبی تھے، آج بھی میرے آقا آخری نبی ہیں اور کل بھی میرے آقا آخری نبی رہیں گے. اب سنو بلال نے پھر کیا کیا، پھر کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے، اب ادھر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی. نبی علیہ السلام نے جب اذان شروع کی تو پیغمبر علیہ السلام طواف کرنے لگے. کیا کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام؟ طواف کرنے لگے. بلال کا کعبہ چلنے لگا. پڑھے تمام مصنفین کو، مفسرین کو، محدثین کو. اب بلال نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں. اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دے کہ فتنہ کوئی بھی آ جائے، جھوٹا نبی کوئی بھی بن جائے، تمہیں اس طرف جانا ہے جدھر محمد الرسول اللہ ہے.
उधर जाना है, जिधर नबी अलैहिस्सलाम गए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम बड़ी गैरत वाले नबी थे, बड़ी इस्तकामत वाले नबी थे। उस्मान बिन तला से जिस दिन चाबी मांगी ना खाना काबा की कि मुझे चाबी दो, 2 नफिल पढ़ने, आप हिजरत पर जाना चाहते थे, नबी अलैहिस्सलाम ने चाबी मांगी तो उसने कहा मैं चाबी नहीं दूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तू यार भाई बन के चाबी दे दे, दोस्त बन के चाबी दे दे, कोई मिन्नत नहीं की, बल्कि पूरी इस्तकामत के साथ अपना सीधा हाथ तला के इब्ने तला के कंधे पर थपकी मारी, फरमाया इब्ने तला एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे वापस। फिर वो वक्त आया, नबी अलैहिस्सलाम ने वो चाबी वापस ली, लेकिन लेने के बाद जब खाना काबा में नमाज हो गई, क्या किया पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने? उस्मान बिन तला को करीब बुलाया, फरमाया पकड़ ले चाबी, क़यामत तक तेरी नस्ल में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला फरमाते हैं मेरी तरफ चाबी नहीं आई, मेरी तरफ तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दौलत आई कि इतने करीम रसूल हैं कि जब बदले का वक्त आया उस वक्त भी लोगों को माफ करते हैं। इतने करीम रसूल हैं कि जब बदला लेने की बात आई तो नबी अलैहिस्सलाम माफ कर रहे हैं। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ रखते हैं। आप हज़रात को मेरी बात समझ आ रही है ना भाई? अरे बोलिए समझ आ रही है? कहीं आप सोच रहे हो कि कुछ मसले बताऊं फिर कुछ फतवे हो जाए? क्योंकि हमने अब ट्रेंड बना लिया ना कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर नहीं होता है। अब हम लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के लिए मसले लाते हैं, मसाइल लाते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का वो आला मिजाज जिसके बारे में अल्लाह करीम ने कहा कि आप साहिबे खुल्के अजीम हैं, उस मिजाज की बात नहीं हम कर रहे। जंग खंदक के मौके पर अब देखें हमारे नबी अलैहिस्सलाम कितने पॉजिटिव हैं, क्या चाहते हैं नबी अलैहिस्सलाम आपसे। जंग खंदक के मौके पर पता लगा कि दुश्मन 2 जंगों के बाद एक बार फिर मदीनतुल मुनव्वरा पे हमला करना चाहता है, तो किसी ने मशवरा दिया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को अपने से दूर रखने के लिए मदीना मुनव्वरा के शहर के चारों तरफ एक चौड़ी खाई खोद दें ताकि हम इस तरफ रहें, दुश्मन उस तरफ रहे। यह मशवरा पसंद किया गया। अब जब खाई खोदने का काम शुरू हुआ, खंदक खोदने का काम शुरू हुआ, तो 2 मिनट के लिए उस मंजर को समझ लीजिए कि गर्मी के दिन है, तपती हुई धूप है और मदीनतुल मुनव्वरा में खाने पीने की चीजों का फिकदान है, ज्यादा नहीं मिल रही उन दिनों। 4 सहाबियों को एक खजूर दी जाती है कि इसके 4 टुकड़े करो और खाओ। आजकल पीछे खजाने में पैसे नहीं, खंदक खोद रहे हैं तेजी से। रोज मुखबर आके इतला देते हैं कि दुश्मन इतना मील और आगे आ गया। इधर खंदक का काम तेजी से चल रहा है, तो चलते चलते काम चलते चलते अचानक एक जगह पर एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो पत्थर को बहुत तोड़ रहे सहाबा, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो पत्थर टूटता नहीं है। तो ये इत्तला नबी अलैहिस्सलाम को दी गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को बताया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के फलां हिस्से में एक ताकतवर बड़ा पत्थर की सिल आ गई, या रसूलुल्लाह वो टूट नहीं रही, अगर वहां से खंदक नीचे नहीं की गई तो दुश्मन तो उधर से अंदर आ सकता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मैं खुद देखता हूं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम खुद पहुंच गए, नबी अलैहिस्सलाम खुद पहुंच गए वहां। तो जाके वो जिस घन से हथौड़े से तोड़ रहे थे वो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में पकड़ा। पढ़िए इमाम बुखारी को, इमाम नसई को, नबी अलैहिस्सलाम ने वो हथौड़ा उस पत्थर के ऊपर जब मारा, पहली ज़रब। फिर कहता हूं पस मंजर याद रखिएगा, गर्मी है, शिद्दत है, भूख है, प्यास है, खाने पीने को कुछ नहीं, दुश्मन आ रहा है। और इधर नबी अलैहिस्सलाम ये नहीं कह रहे अपने सहाबा से जल्दी करो, हौसला रखो, नहीं नहीं,
نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک درار پیدا ہو گئی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی، لیکن جو درار پیدا ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے کیا فرمایا ان کو پتہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتہ ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتہ ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ہیں ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں۔ اور اگر نیچا ہو تو؟ یہ بات پتہ ہے ان کو ماشاءاللہ، آپ اندازہ لگائیں یہ ساری مفتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں بتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی۔ سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ قصہ کہانیاں نہیں ہے۔ گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن کا وہ ایک طرف سے لشکر چلا آ رہا ہے اور یہاں خندق میں پتھر پھنس گیا، پہلا ہتھوڑا مارا، جب درار پیدا ہوئی چاروں طرف صحابہ کا جرمٹ ہے، اور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے فارس کی چابیاں، فارس ایک دیش کا نام ہے جس کو آج آپ عراق کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں جس کو، فرمایا میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے دے دی۔ صحابہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ مارا۔ نبی علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، پتھر پھٹ گیا درمیان میں سے، اور فرمایا میرے رب نے کیسر و کسریٰ کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی ہیں۔ آپ نبی علیہ السلام کا پوزیٹیو ہونا دیکھیے، اس واقعے میں یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کتنے مثبت ہیں۔ پریشانی کی گھڑی میں، مقابلے کی گھڑی میں، جہاں یہ کہنا تھا کہ صبر سے لڑنا، ہمت رکھنا، نہیں، اس سے بھی اگلی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جو سامنے کے ممالک جن کا تم ذکر کرتے ہو اس کی چابیاں میرے اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ صحابہ خوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے تیسری ضرب ماری، اتنی طاقتور ضرب تھی کہ پتھر ریزہ ہو گیا۔ تو سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ قریب میں کھڑے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سراقہ اور میرے بچے اور میرے دوست، میں تو کسریٰ کے کنگن، کسریٰ بادشاہ اس وقت کا ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن پہنتا ہے سونے کے، فرمایا میں کسریٰ کے کنگن سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ایک وقت آیا فارس بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زیر نگیں آیا، کیسر و کسریٰ بھی آئے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب کی سلطنت میں کیسر کے وہ کنگن وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، اور وہ کنگن باقاعدہ مدینہ المنورہ بھیجے گئے، اور مسجد نبوی میں 80 سال کی عمر میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنگن پہنائے گئے کہ محمد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنچیں گے۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بدترین حالات میں بھی اپنی امت کو حوصلے کی بات کرتے ہیں، حوصلہ توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حوصلے کی بات، جرات کی بات، ہمت کی بات، اور اتنے قریب ہیں نبی علیہ السلام، مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، 3 دن سے بھوکے، ایک غیر مسلم آیا، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں آج تو چندہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اگر کوئی مسلمان غریب ہوگا تو اسی کو دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم ہندو پڑوسی، کوئی سکھ پڑوسی، کوئی دلت، کوئی اور کسی مذہب کا ماننے والا اگر وہ کمتر ہے اپنے مال کے اعتبار سے، اس کے پاس دولت کم ہے اور تمہارے پاس زیادہ ہے، اور تم اپنے پڑوسی کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یہ تمہیں کس دین میں سمجھا دی یہ بات کہ تم اس کی طرف سے آنکھیں پھیر لو؟ یہ میرے پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام ہے کہ وہ مسجد
مسجد نبی میں تشریف رکھتے، ایک غیر مسلم نے آ کے کہا یہ اللہ کے نبی کچھ کھانا کھلائیے، میں بھوکا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، جبکہ خود فاقے کے صحت ہے، فوراً اس غیر مسلم کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، ایک غیر مسلم اور آیا، ساری زندگی کے واقعات میں سے درمیان سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، اے مسلمانوں کے نبی، کیا مجھے ایک سواری ملے گی؟ میں بوڑھا ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر کے دروازے پر کوئی سوال کر دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خالی لوٹ جائے؟ نبی علیہ السلام سواری دیتے۔ پھر کوئی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے اسے کپڑے دے دیے۔ اب جب یہ روزانہ بانٹتے ہیں، روزانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، دیکھتے دیکھتے اپنوں نے بھی دیکھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اچانک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کچھ نہیں، اپنے پاس بھی آج کچھ ہے نہیں، کچھ دیجئے۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہا۔ اب سنو مسلمانوں اپنے نبی کا فلسفہ، جب تک اور آئے ان کو یہ نئی نصیحت کی کہ یہ کرو وہ کرو، ان کے سوال کو رد نہیں کیا۔ اب اپنا آیا ہے، اپنا آیا ہے، آ کے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے۔ فرمایا کچھ ہے نہیں گھر میں؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ تو ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں۔ اچھا یہ کندھے پہ چادر ڈال رکھی، یہ کس کی؟ یا رسول اللہ یہ تو میری ہے۔ وہ گندی سی چادر، میلی چادر، پھٹی ہوئی چادر محمد رسول اللہ نے پکڑ لی ہاتھ میں اور بلند کی صحابہ کے سامنے۔ فرمایا کوئی ہے جو اس کی قیمت دے دے؟ فلسفہ سمجھے اپنے نبی علیہ السلام کا، ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی چادر تو یہ بالکل خستہ ہے، پھٹی ہوئی ہے، میلی کچیلی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار دیں گے۔ فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ کسی اور نے کہا یا رسول اللہ 2 دینار۔ فرمایا ہاں یہ قیمت ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر دے دی گئی، وہ 2 دینار لیے، اس بندے کو پکڑائے۔ فرمایا 1 دینار کا راشن لے لے، 1 دینار کا راشن لو، گھر پہ جاؤ کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ بچوں کو بھی کھلاؤ، اور 1 دینار کی کلاڑی خرید کے لا۔ کلاڑی خرید کے لایا، اس میں دستہ لگایا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا چل روزانہ جنگل میں جا، لکڑیاں کاٹ کے مدینے کی بستی میں، مدینے کے بازار میں لا کے بیچا کر، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دستے دراز ہاتھ پھیلانے کے لیے نبی علیہ السلام کی امتی نہیں بنے۔ ایک گیا تھا نا بندہ جنگل میں، اس نے جنگل میں جا کے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے، سوچنے لگا یہ کھاتی پیتی کیا ہوگی، درخت پر چڑھ گیا اور دیکھتا رہا۔ شام ہوئی، شیر آیا شکار لے کے، اس نے لومڑی کے پاس بیٹھ کے شکار کھایا، باقی شکار لومڑی کے آگے پھینک گیا۔ اب یہ بھی گھر پہنچ گیا، جا کے بیوی بچوں کو کہنے لگا کہ اب تو اپنا کوئی کام وام نہیں کرنا، اللہ نے تو رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ میں جنگل میں دیکھ آیا لومڑی کو پولیو ہوا، اس کے لیے بھی ایک شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ اب کسی نے جا کے مفتی احمد صاحب کو جا کے کہا مولانا، وہ تو کہتا ہے کام وام کچھ نہیں۔ اب یہ گھر سے نکلے، اس کے پاس گئے، ارے میاں کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضرت میں تو جنگل میں گیا تھا، میں نے دیکھا اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے، اب وہ لومڑی کو شیر جا کے کھلا رہا ہے، ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو رزق آتا جائے گا۔ تو حضرت مفتی صاحب نے کہا ارے بیوقوف، شیر بند شیر، لومڑی نہ بند، خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اللہ نے یہ دکھانے کے لیے تجھے وہاں درخت پہ چڑھایا کہ اس طرح رہنا ہے کہ خود بھی رزق حلال کھانا ہے۔ اور پیغمبر اعظم علیہ السلام نے فرمایا نا، بخاری شریف کی صحیح حدیث نہیں، کیا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام؟ فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ سنے دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو، کیا فرمایا کہ وہ بندہ ایمان والا
نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین گھبرا گئے تھے، یا رسول اللہ کون ایمان والا نہیں؟ فرمایا یار وہ بندہ نہیں ٹھیک، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا، کون ایمان والا نہیں ہو سکتا، کون بڑھیا بندہ؟ جب نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی نا، سب لوگوں پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ کسی نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پہچان بتائیں کہ وہ کون بندہ ہے جو ایمان والا نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پھر پوری دنیا کی برائیوں کی جڑ کاٹتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے تنگ ہوگا وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں جب لفظ پڑوسی کہا نا، جب لفظ پڑوسی کہا تو یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہوگا، ہندو ہوگا، سکھ ہوگا، دلت ہوگا، عیسائی ہوگا، جینی ہوگا، بودھی ہوگا، فرنچ ہوگا کہ جرمن ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جس کا پڑوسی اس کے شر کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب ضروری تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہی ہو، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے حکم کی اس تعمیل کے اندر اپنے دل کو بھی پوچھیں کہ ہماری شکل دیکھ کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے یا راحت محسوس ہوتی ہے؟ اگر آپ کا دل یہ کہتا ہے کہ آپ کی شکل دیکھ کے پڑوسی کو خوشی ہوتی ہے تو آپ بہترین مسلمان ہیں۔ اگر یہ دل کہتا ہے کہ نہیں وہ مجھے دیکھ کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس کا مطلب پھر ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کو ایک جگہ چیک کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں مسجد نبی علیہ السلام میں۔ ایک عورت آئی سامنے سے، پگلی ہے، دماغ نہیں پورا چلتا۔ ہمارے یہاں بھی شہر میں 1-2 لوگ مرد عورت بچے ایسے ہوتے ہیں۔ اس نے آ کے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، فرمایا ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے اگلی فرمائش رکھ دی، یا رسول اللہ ان کے سامنے نہیں، یعنی یہ جو آپ کے مرید کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، ان کے سامنے بات نہیں کرنی، علیحدہ کرنی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل تو ہم جیسے چھوٹے مولویوں کو ملنا مشکل ہے، کسی عہدیدار کو ملنا مشکل ہے۔ صدروں کی بات چھوڑ دو، دیوانوں کی بات چھوڑو، اچھے بڑے لوگوں سے ملاقات ممکن نہیں۔ کھیر کی کٹوری اگر پیر صاحب کے سامنے بعد میں آئے اور کسی غریب مزدور مظلوم کسی مرید کے سامنے پہلے چلے جائے تو وہاں بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا کس کو کھلانا ہے۔ نبی علیہ السلام ہے، فوراً اس کی خاتون کی بات سنی، ساتھ میں چل پڑے، لے کے چلی۔ آپ حیرت ہوگی آپ کو سن کے۔ اچانک وہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے، کہاں؟ گدے پہ نہیں، کرسی پہ نہیں، بستر اور چٹائی پہ نہیں، ریتلی زمین پر نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے نا، آپ میری بات سنیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہیں، وہ بھی پاس میں بیٹھی ہے، اور اس نے اپنی فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مدینے کے بچے ہیں نا، مجھے پگلی پگلی کہتے ہیں، مجھے چھیڑتے ہیں، میرے پیچھے دوڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ حکم جاری کریں۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، جو نبی علیہ السلام کے بالکل قریب کے صحابی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ، ان میں سے کسی ایک کو بلا، حکم جاری کرو آج کے بعد اس خاتون کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اس نے 2-4 باتیں اور کی، پھر اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے کافی وقت لے لیا، وہ رخصت ہو کے جانے لگی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، جب دوبارہ کبھی ضرورت ہو آ جانا، میری مسجد کے دروازے 24 گھنٹے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے جب وہ رخصت ہو کے گئی، صحابہ نے ادب سے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ جو عورت تھی نا، یہ دیوانی ہے تھوڑی، اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ پگلی ہے۔ سنے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے بھی پتا ہے یہ مدینے کی رہنے والی ہے، یہ پگلی ہے، دیوانوں جیسی باتیں کرتی ہے، لیکن تم ہی بتاؤ کہ سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں،
تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہاری مسجد میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا جو دنیا کی پہلی NGO ہے، جو مسجد کی تعمیر سے پہلے بنا دیا گیا، جس کا صرف کام یہ ہے اس چبوترے کا؟ لوگوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد کے بیچ میں آپ ایک چبوترا بنوا رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چبوترا کس کام کے لیے؟ تو نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، اپنے قریبیوں کو بتایا کہ اے میرے دیوانوں، اے میرے اصحاب، یہ چبوترا ہم نے بنا دیا مسجد نبوی میں۔ یا رسول اللہ یہ چبوترا بنایا کیوں ہے؟ فرمایا جو مسکین آئیں گے، جو ضرورت مند آئیں گے، جو پریشان آئیں گے، جو بے گھر آئیں گے، جو اپاہج آئیں گے، جو بھوکے آئیں گے، جن کے ظلم ہوا ہوگا وہ کہاں رہیں گے؟ یہ چبوترا ان کے لیے بنا دیا گیا کہ وہ جب مسجد نبوی میں آئے، جس کا کوئی گھر نہ ہوگا اس کے لیے یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہوگا۔ کہاں ہے وہ چبوترا؟ کہاں ہے آپ کی مسجد میں وہ چبوترا؟ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، حاتم طائی کی بیٹی کو گرفتار کر لیا صحابہ نے۔ امام بخاری لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حاتم سے اللہ راضی تھا، نبی علیہ السلام کے آنے سے چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، اور اتنا اچھا بادشاہ تھا، سارا دن لوگوں کو کھلاتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی چودھری زیادہ پیسے بانٹنے لگے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو حاتم طائی بن گیا ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اس کی بیٹی کو جب پکڑ لیا صحابہ نے، وہ صحابہ کرام کے ایک لشکر سے لڑ پڑی تھی، جب گرفتار کر کے مسجد نبوی کی طرف لا رہے، سامنے دروازے پر پہنچے، پیغمبر اعظم کہیے صلی اللہ، اب بھی میرا اندازہ ہے کہ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ۔ تو وہ بیٹی جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی پہنچی ہے تو نبی علیہ السلام نے دور سے ہی دیکھا، دور سے ہی محسوس کر لیا کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر روپٹہ نہیں ہے، سر پر روپٹہ نہیں ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری۔ کون سی چادر؟ ارے کون سی چادر بھائی؟ بولتے رہیے، کون سی چادر؟ جس چادر کو پہننے والے کو طٰہٰ، یاسین، مدثر کہا گیا، جس چادر کو بوسہ لینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں۔ کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج کی رات پہ گئے تو ایک مقام آیا، جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل جو ملائکہ میں سب سے اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، جبریل جن کو بدر میں اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی حمایت میں جنرل بنا کے بھیج دیا، وہ بھی ایک جگہ رک گئے۔ فرشتوں نے پوچھا اپنے چودھری سے، اپنے سردار سے کہ مالکو آگے نہیں جانا؟ فرمایا نہیں، ہماری حد تو یہیں تک ہے، اگر کوئی لامت کہاں تک جا سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اس نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری۔ چادر اتارنے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک قریب میں صحابی ان کو چادر دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ اور جا کے وہ بٹیا آ رہی ہے اس کے سر کو ڈھانپ دو۔ اس صحابی نے بھی پھر کان میں ایک مشورہ دیا اپنے اندازے کے مطابق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بیٹی پکڑ کے لائے ہیں وہ دشمن کی بیٹی